صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مسجد کے اندر داخل ہو اپنا دایاں پیر داخل کرو اور دایاں پیر داخل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے میرے اوپر کھول دے. ان احب البقاء الى اللہ المساجد، کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں. وابغض البقاء الى اللہ الاسواق، اور سب سے مبغوض ترین جگہ جن جگہوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے وہ بازار ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے سروئے زمین پر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے مسجدوں کے متعلق؟ ہمارا مسجدوں سے رشتہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہم مسجدوں کے اندر آئیں تو کس طریقے سے آئیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ میرے بھائیوں جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہو کر آؤ مسجد کے اندر، زینت اختیار کر کے آؤ. مسجد میں ایسے نہیں چلے آنا جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے اٹھ کر چلے آؤ. اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضری دے رہے ہیں. ہم اس حالت میں چلے آئیں گے تو اللہ رب العالمین کو کیسا لگے گا؟ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ ابھی اگر ہم کسی مہمان کے یہاں جائیں اپنے، یا اسی طریقے سے کسی فنکشن میں جائیں تو کس طریقے سے تیار ہو کر جاتے ہیں. دنیا والوں کے سامنے اتنا تیار، اتنی زیب و زینت، اور اللہ رب العالمین کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے آ رہے ہیں. کیسے میرے بھائیو؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اٹھ کر چلے آ رہے ہیں. اچھے انداز میں آنا چاہیے، اچھا کپڑا پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آؤ. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر کبر پایا جائے گا، غرور پایا جائے گا. صحابی رسول بیٹھے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلا دو، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، وَنَعْلَهُ حَسَنَةً اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی غرور ہے، یہ بھی گھمنڈ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیو جب بھی مسجد کے اندر آؤ خوبصورت انداز میں آؤ، اچھے بن کر آؤ. مسجد کے اندر اچھا لباس ہونا چاہیے، خوشبو وغیرہ کا استعمال کر کے آؤ مسجد کے اندر. اور ہاں ایک چیز بتلا دوں، عورتوں کے متعلق ہے کہ عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے نہیں آ سکتی، وہ خوشبو کا استعمال کر کے نہیں آ سکتی مسجد کے اندر. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایما امرأۃ تطیبا ثم خرجت الی المسجد، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عورتوں کے متعلق کہ کوئی بھی عورت گھر سے نکلتی ہے کہاں جاتی ہے؟ ثم خرجت الی المسجد، مسجد کی طرف جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی ہے. لیکن جا کس طریقے سے رہی ہے؟ تو طیباً خوشبو لگا کر جا رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لم تقبل لها صلاۃ، اس کی نماز قابل قبول نہیں حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. خوشبو کا اگر ایک شائبہ بھی اس کے بدن پر ہوگا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ جب بھی مسجد کے اندر آئے تو خوشبو کا استعمال کر کے نہ آئے، زیب و زینت اختیار کر کے نہ آئے، کیونکہ زیب و زینت ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرے گی تو صرف اور صرف اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اختیار کرے گی، اس کے علاوہ کسی بھی دنیا کے آدمی کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہماری شریعت نے روک لگا دی عورت کے لیے.
مرد حضرات ہیں اچھے انداز میں مسجد کے اندر آئیں، عورتیں ہیں وہ اچھے انداز میں نہیں آ سکتی. تو سب سے پہلی چیز اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے کہ جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو اچھے انداز میں آئیں. اسی طریقے سے جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، نکلنے کی دعائیں معلوم ہونی چاہیے. آج ہمارا رویہ کیا ہو گیا، ہماری حالت کیا ہو گئی، ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جس طریقے سے چاہتے ہیں ایسے داخل ہو جاتے ہیں، نہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کون سا قدم ہمیں باہر نکالنا ہے. نہیں سوچتے. مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کون سا قدم ہمیں پہلے رکھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو کون سا قدم باہر نکالنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں بہت معمولی، بہت ہلکی سمجھتے ہیں، لیکن ہلکی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مسجد کے اندر داخل ہو اپنا دایاں پیر داخل کرو اور دایاں پیر داخل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے میرے اوپر کھول دے. کون ہم میں سے ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں چاہتا؟ ہمیں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو، لیکن پڑھنا کوئی نہیں چاہتا، دعا کرنا کوئی نہیں چاہتا. آخر کیوں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت چاہیے تو دعائیں کرنی پڑے گی نا، دعائیں یاد کرنی پڑے گی. وہ موقع محل یاد رکھنا پڑے گا جن موقع محل کو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، سکھلا دیا. مسجد سے باہر نکلنا، اپنا بایاں پیر نکالیے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بایاں پیر نکالو تو دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. تیری عبادت مسجد کے اندر ہو گئی، دعائیں کر لی، نمازیں پڑھ لی، عبادتیں ہو گئی مسجد کے اندر. اب باہر نکلنا ہے، اپنا پیٹ بھی دیکھنا ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے. اب اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، مال آ جائے، بینک بیلنس آ جائے. کیسے آئے گا میرے بھائیوں؟ ہمیں دعائیں ہی نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہی نہیں، تو کیسے آئے گا؟ تو اس لیے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں، جو بتلائی ہیں، ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. اسی طریقے سے جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہوں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کر کے اچھے طریقے سے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ بھی مسجد کے آداب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی انسان مسجد کے اندر داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو یہاں تک کہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد ہی بیٹھے مسجد کے اندر. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، بھائی کب ٹائم ہو رہا ہے جماعت کا، 2-3 منٹ ہو جائے جماعت کھڑی ہونے کا جو ٹائم ہے، اس کے بعد 2-3 منٹ ہو جائے، اس کے بعد چلتے ہیں. ویسے بھی امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں، قرات بہت لمبی ہو جاتی ہے. ہمارا رویہ بھی ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہم سے ہوتا ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہمارے اندر، ہمت ہی نہیں. ان 2 رکعت نماز کی فضیلت جانتے ہو کیا ہو سکتی ہے؟ آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے. معراج سے لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، اور بلال کو بلانے کے بعد حضرت بلال سے پوچھا، ہے بلال اسلام لانے کے بعد ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز کو جنت میں اپنے آگے سنا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے میرے آگے جوتوں کی آواز، تمہارے جوتوں کی آواز، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے اللہ کے رسول ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں. یہ 2 رکعت نماز کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے جنت میں جوتوں کی آواز سن رہے ہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے. جب بھی وضو کر رہے ہیں صحابہ رسول 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارا یہ رویہ ہو جائے زندگی میں، انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے گا. اور یہ فرض نمازوں کے اندر جو ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جو کوتاہی، جو کمی رہ جاتی ہے، کمی بیشی رہ جاتی ہے، یہ نوافل، یہ سنتیں ہی ہماری پورا کریں گی.
اتنی اہمیت ہے، پھر بھی ہم تمام کے تمام لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے. بیٹھے ہیں گھروں میں باتیں کر رہے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ چلو 5-10 منٹ پہلے چلتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. ایسا ایمان، اتنا کمزور ایمان کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے. اتنا کمزور ایمان کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے 5 منٹ پہلے مسجد کے اندر نہ آ سکے. یہ کیسا ایمان ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلایا، وہ ایمان تو کچھ اور تھا. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، نماز کے لیے، سنتوں کے لیے، نوافل کے لیے تڑپتے رہتے تھے. کب اللہ رب العالمین کی، کب موقع ملے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ہمارا ایمان اس طریقے سے ہونا چاہیے میرے بھائیوں. یہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. دن بدن جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی اسی طریقے سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں دنیا کے اندر، کوئی طاقت نہیں. یہ ایمان ہے تمہارے پاس تو تم مسلمان ہو. یہ ایمان ہے تمہارے پاس تو تمہاری پہچان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو. یہ ایمان ہے تمہارے پاس تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین پہچانے گا یہ میرا مومن بندہ ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں میرے بھائیو. دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ. اللہ کے لیے وقت نکالو، نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالو. مسجدوں کے حقوق ادا کرو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. اسی طریقے سے مساجد کے حقوق میں سے ایک چیز اور ہے. وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا کہ مساجد کے حقوق میں سے ایک چیز اور ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو پان کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، اور بھی نہ جانے کیسی کیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور استعمال کرنے کے بعد وہ مسجد کے اندر اسی طریقے سے آ جاتے ہیں. ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. مسجد کے اندر آگے داخل ہو گئے. میرے بھائیوں، بہت غلط چیز ہے. مسجد کے اندر اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے کبھی بھی. کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر الفاظ سن لو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو آنکھ سے آنسو آ جائیں گے. آنکھ سے آنسو آ جائیں گے اگر ایمان ہے. میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نقل من هذه الشجرة یعنی الثوم، جو بھی انسان ثوم یعنی لہسن کھا کر مسجد کے اندر آتا ہے، بدبو پائی جاتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بھی انسان لہسن کھا کر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. وفی روایت، ایک روایت کے اندر آتا ہے مساجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. ایک روایت کے اندر آتا ہے ولا یصلین معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز ہی نہ پڑھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے من نقل ثوما او بصرا فلیعتزلنا، جو بھی انسان لہسن اور پیاز کھاتا ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے، ہم سے الگ ہو جائے. ایک روایت کے اندر آتا ہے فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، وہ ہماری مسجدوں سے الگ ہو جائے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائے. اسے ہماری مسجدوں کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے من اکل الثوم والبصل والقرات فلا یقربن مسجدنا، جو بھی لہسن پیاز کھاتا ہے اور اسی طریقے سے والقرات ایک طرح کی سبزی ہے جس کے اندر بدبو پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جس کے اندر بدبو آتی ہے اور کھاتا ہے، کھانے کے بعد مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. فإن الملائکۃ تتعظ مما يتعظ منه بنو آدم، کیونکہ جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. کتنی روایتیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، دیکھو تو غور تو کرو. میری مسجد کے قریب نہ آئے. مسجدوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا اس انسان کا. اور ہم انسان کیسے ہیں
جو چاہتے ہیں وہ کھا کر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، جیسا سمجھتے ہیں ویسا چلے آتے ہیں، مسجدوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، منہ سے چاہے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو چاہے گٹکے کی بدبو آ رہی ہو، فرشتوں کو کیا اس سے تکلیف نہیں پہنچتی؟ پہنچتی ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کر کے مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ میرے نبی نے فرما دیا، میرے نبی نے روک دیا، اب تو کوئی چارہ، کوئی حل نہیں، کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ نبی سے محبت ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں بچا کہ میرے نبی نے منع فرما دیا، اب میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اب میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر ایسی کوئی بھی چیز استعمال کر کے نہیں جاؤں گا جس سے کسی کو تکلیف ہو، فرشتوں کو تکلیف ہو۔ ہمارے منہ سے بدبو ہے۔ کیسا ایمان ہے میرے بھائیوں ہمارا، کیسا ایمان ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں گے، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، کاروبار کی باتیں کریں گے مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ کیا یہ صحیح ہے میرے بھائی؟ صحیح ہے؟ بالکل نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا رأیتم، کہ جب بھی تم کسی کو دیکھو، من یبیع یبتاع فی المسجد، کہ جو مسجد کے اندر بیچنے اور خریدنے کی بات کر رہا ہے، کاروبار کی بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، اس کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ تیری تجارت میں کبھی نفع نہ پہنچائے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ، اور تم میں سے جب بھی کوئی انسان یہ دیکھے کہ مسجد کے اندر مَن يَنشُدُ فِي الضَّالَّةِ، کہ کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر کر رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے بارے میں کہو لا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ جو بھی تیری چیز کوئی ہے، گم ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ تیری وہ چیز ملے ہی نہ۔ اب بتاؤ میرے بھائی، ہم مسجد میں بیٹھ کر کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، فی آخری الزمان قوم، کہ آخری زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے، یجلسون فی المساجد حلقا حلقا، کہ وہ حلقہ بنا بنا کر، تولیہ بنا بنا کر مسجدوں کے اندر بیٹھیں گے، امامہم الدنیا، ان کے سامنے دنیا ہوگی، وہ دنیا کی باتیں کریں گے، وہ کاروبار کی باتیں کریں گے۔ اور مومنو سنو، تمہارے لیے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ایمان والو، دیکھنا جب لوگ ایسے آ جائیں، جب مسجدوں کے اندر ٹولیاں بننے لگے، جب مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہونے لگے، فلا تجالسوہم، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، فإنہ لیس للہ فیہم حاجہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر مسجد کا احترام نہ کر سکے، مسجدوں میں بیٹھ کر مسجد کی بے حرمتی کرے، دنیا بھر کے باتیں مسجد کے اندر کریں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ اگر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور مسجد میں اللہ رب العالمین کا ذکر چھوڑ کر دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ مسجد سے باہر ہیں نا، تب بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے غیبت کرنا۔ اور کتنا بڑا گناہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دے دیا، اتنا بڑا گناہ بتلایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ کہتی ہیں، ان کے پست قد کے بارے میں، چھوٹے قد کے بارے میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے، یعنی گویا کہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عائشہ تم نے یہ کیا بول دیا، عائشہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، یہ تمہارا جملہ اتنا خطرناک ہے، اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا جو پانی ہے وہ پورا کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، صرف غیبت کرنے کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم مسلمان کیسے، ایمان والے کیسے، مسجدوں میں بیٹھ کر ٹولیاں لگا کر فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کیا۔ کیا ہے میرے بھائی، کسی کی اگر غلطی ہے تو جائیے آپ اس کو ٹوکیے، دوسروں سے مت بیان کیجیے، غیبت مت کیجیے۔ غیبت کریں گے تو کتنا بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، باز آنا چاہیے میرے بھائیوں، اس سے باز آنا چاہیے۔ اور ہمیں تو اس چیز کی تعلیم دینا چاہیے کہ کہیں اگر ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو صرف یہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علماء کرام ہی مطلب غیبت سے روکے، برائیوں سے روکے، چغلیوں سے روکے، نہیں، آپ کے سامنے اگر کوئی بیٹھا ہے دوسرے کی غیبت کرنا، آپ ٹوکیے، آپ منع کیجیے اس کو کہ یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، نہیں کر سکتے، ہماری شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ کسی کے اندر برائی دیکھو، جا کر آپ اس کو بتاؤ پیار سے، محبت سے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس کو دور کر لیجیے۔ وہ سمجھے نہ سمجھے اس کی مرضی، وہ سمجھے، مانے یا نہ مانے، وہ اس کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر مسجد میں حلقہ بنا کر ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھریں، بالکل جائز نہیں میرے بھائیوں۔ غیبت ہے، اور غیبت بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غیبت انسان کے جسم کو ایسے کھا جاتی ہے، انسان کے جسم کو ایسے کھا جاتی ہے، انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ خارش کی بیماری انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، باتیں بہت ساری ہیں مسجد کے حقوق کے متعلق، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایک بات اور میں آپ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کہ مسجد کے اندر ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز تیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہاں آپ آئیے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، آپ ذکر کیجئے، آپ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کیجئے، آرام سے آہستہ سے کیجئے، آواز بلند نہ کیجئے، آواز نہیں زور ہونی چاہیے مسجد کے اندر۔ ہمیں سے بہت ساری مسجدوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے، کال آ گیا، اب لوگ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کال آیا، اب بس اتنی تیز آواز ہوئی کہ سارے لوگوں کا جو دھیان ہوتا ہے وہ ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آیا باتیں کرنے لگا، اتنی تیز تیز باتیں کر رہا ہے کہ اس کی نماز جاری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا کلکم مناج ربہ، لوگوں یاد رکھو، جو بھی مسجد کے اندر آ رہا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القراءۃ، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرما دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے دیکھو ایسا نہ ہو تمہاری آوازیں قرات میں اتنی بلند ہو جائیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ قرات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرات میں، پڑھنے میں تمہاری آوازیں اتنی بلند نہ ہو جائے، اتنی بلند نہ ہو جائے کہ دوسرا پڑھ ہی نہ پائے۔ بہت سارے افراد مسجد کے اندر ایسے آتے ہیں، اتنا تیز تیز پڑھتے ہیں کہ بغل میں کھڑے ہونے والے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنا بھول جاتا ہے، وہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ میرے بھائی، نہیں ہونا چاہیے، آہستہ سے پڑھیے، سب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے آئے، اپنے رب کو راضی کرنے آئے، سب کو موقع دیجیے۔ اگر ہم اس طریقے سے بلند آواز سے پڑھیں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف دینا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے ایک مسلمان محفوظ ہو جائے۔ افضل مسلمان وہی ہے، بہتر مسلمان وہی ہے۔ تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے اندر ہماری آوازیں اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر کھڑا تھا، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے، کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے سے ایک کنکری کسی نے ماری۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دو نوجوان ایسے تھے مسجد کے اندر جو بڑی شرارت کر رہے تھے، بہت شور کر رہے تھے، بڑی آوازیں ان کی بلند تھی مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
साहिब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इन दोनों नौजवानों को यहाँ लेकर आओ। वो लेकर आए तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? उन्होंने फरमाया मिन अहले ताइफ, हम ताइफ से हैं, अहले ताइफ से हैं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि लौ कुन्तुमा मिन हादल बलद, अगर तुम लोग इस शहर के होते, लाओ जातकुमा, तो मैं तुम्हें जरूर भी जरूर सजा देता, तरफान अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तुम दोनों ने अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी आवाज को बुलंद किया हुआ था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जरूर भी जरूर सजा देता। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये देखिए कि बुलाने का अंदाज क्या था। पहले कंकरी मारी, इशारा किया, बुलाया। ये नहीं आज हमारे यहाँ की तरह की जिस तरीके से अगर कोई गलती कर रहा है तो कोई मस्जिद के अंदर आवाजें बुलंद कर रहा है तो दूसरा समझाने वाला भी इतनी तेज समझाएगा कि पूरी मस्जिद मतलब बोल उठेगी। ये तरीका नहीं था उमर बिन खत्ताब का। ये तरीका था इशारे से बुलाया, समझाया, प्यार से वापस आए। तो मस्जिद के अंदर मेरे भाइयों आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी आवाजें पस्त रखनी चाहिए। ये मस्जिद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, इसका एहतराम हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, इसके हुकूक हमारे सामने होने चाहिए। मेरे भाई, ये तमाम के तमाम मस्जिद के जो हुकूक बयान किए गए हैं, इन तमाम के तमाम हुकूक को समझिए मेरे भाइयों, और इस पर अमल कीजिए। ऐसा नहीं समझना ही है, सुन लिया बस, इस कान से सुना इस कान से निकाल दे, नहीं मेरे भाई, सुनो आप, समझो और इस पर अमल भी करो। मस्जिद के जो भी हुकूक हैं उन तमाम के तमाम हुकूक पर अमल करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम मुसीबतों का हल है ये चीज, आपकी तमाम मुसीबतों का हल है ये चीज। आप पहले उस पर अमल करके तो देखें, मस्जिद के हुकूक को समझे। तो चाहे वो मुसल्ली हो या फिर जिम्मेदार हो, कोई भी मस्जिद का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भी अपने हुकूक को समझे कि मस्जिद की जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कल क़यामत के दिन जाना है, हाजिर होना है, जवाब देना है, तमाम की तमाम चीजों के बारे में उसे भी सोचना है। अल्लाह कुल्लुकुम राइन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी जिम्मेदार से उसके जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। तो अगर कोई जिम्मेदार है वो भी मस्जिद के हुकूक समझे, कोई मुसल्ली है वो भी मस्जिद के हुकूक को समझे, और दोनों इस तरीके से मस्जिद के हुकूक को समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जगह है। हमारे दिल के अंदर इसका एहतराम होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर इन तक़द्दुसात का एहतमाम होना चाहिए। अगर हम एहतराम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमानी जो लेवल है वो बढ़ेगा। वरना याद रखिए मेरे भाइयों, अगर हम अपनी इबादत गाहों की सही तरीके से एहतराम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ताजीम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये ईमान नहीं है। फिर हमें अपने ईमान पर गौर करना चाहिए कि हम अपनी इबादत की जगहों का एहतराम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हुर्मत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो कैसा ईमान है मेरे भाइयों, कैसा ईमान है? ईमान तो वो है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, हमारी इबादत की जगह है, इसके लिए तो हमें मर मिट जाना चाहिए। और यही वजह आज हमारे माहौल में, माशरे में, समाज में ये जो मस्जिदों पर धीरे धीरे पाबंदियां लगती चली जा रही हैं, इसकी एक बड़ी वजह है कि हमारे अंदर उतना एहतराम रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था, या जिस कदर होना चाहिए उतना एहतराम हमारे अंदर नहीं है। धीरे धीरे अजान पे पाबंदियां, मस्जिदों पे पाबंदियां, मदरसों पे पाबंदियां, उलमाए किराम पे पाबंदियां, धीरे धीरे इस तरीके से तमाम की तमाम चीजें खत्म की जा रही। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो एहतराम नहीं है मेरे भाइयों। हमें अपने दिल के अंदर एहतराम पैदा करना होगा, मस्जिद के हुकूक का ख्याल रखना होगा, और मस्जिद का एहतराम उसी सूरत में होगा जब हम उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए हर मुसलमान से गुजारिश है, तमाम के तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मस्जिद के जो भी हुकूक है उनको समझें और उन पर अमल करें। किसी भी तरीके से मस्जिद के हुकूक जाया न करें मेरे भाइयों, जाया न करें, बर्बाद न करें। मस्जिद है, इबादत की जगह, एहतराम कीजिए इसका, इनके हुकूक अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को मस्जिद के जो भी हुकूक हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमा, उन तमाम के तमाम हुकूक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।